بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے، اور یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے دو طریقوں سے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ یا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، تو قرأ سے ہو یا یقرأ سے ہو۔ اس سے پہلے جملہ رحم اللہ ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ کس پر رحمت ہو؟ من، اس پر یقرأ الفاتحہ، جو فاتحہ پڑھ رہا ہو، یا من قرأ الفاتحہ، جو فاتحہ پڑھ چکا ہو۔ اسی مناسبت سے مناجات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جملہ فرماتے انت الرحمن وانا المرحوم، تو رحمان ہے اور میں مرحوم ہوں۔ تو کیا زندہ کو بھی مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں مناجات مولا کی، اور مناجات زندہ ہی تو پڑھے گا۔ انت الرحمن وَأَنَا الْمَرْحُومُ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَرْحُومَ إِلَّا الرَّحْمَنُ مولایا یا مولایا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو پڑھ کر تو ہم مسجد کوفہ کے اندر پہنچ گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے محراب شہادت امیر المومنین ہو، مسجد کوفہ ہو، اور وہاں ہم خدا سے ہم کلام ہو رہے ہوں، اپنے آپ کو مرحوم کہہ رہے تھے۔ تو مرحوم کسے کہتے ہیں؟ صیغہ مفعول کا، جس پر رحم کیا جائے۔ تو جملہ یاد رکھیں کہ زندہ نے کہا کہ میں مرحوم ہوں، اور کوئی مرحوم ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی رحمان نہ ہو۔ رحمان نہ باپ ہے، رحمان نہ ماں ہے، رحمان نہ بھائی ہے، رحمان نہ بہن ہے، رحمان نہ بیوی ہے، رحمان نہ شوہر ہے، رحمان نہ انسان کے عزیز و اقارب ہیں۔ رحمان کون؟ ذات پروردگار۔ انت الرحمن، یہ جملے کس کے ہیں؟ اس کے جملے ہیں کہ جس سے بہتر خدا کو کون پہچان سکتا ہے بعد مصطفیٰ۔ تو اب زندہ کو مرحوم کہنا۔ اچھا، ابھی آپ نے دو حدیثیں پیغمبر کی سماعت فرمائی کہ رحم اللہ ہو، رحم اللہ ہو۔ من یقرأ الفاتحہ، من قرأ الفاتحہ، دونوں کے رحم میں فاعل کون؟ اللہ کی ذات۔ مفعول کون؟ پڑھنے والا۔ تو فاتحہ پڑھنے والا جب فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مرحوم ہو جاتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، زندہ کو مرحوم کی صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اس پوری امت مصطفیٰ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ تو مرحومہ ہونا، مرحوم ہونا عیب نہیں ہے، محروم ہونا عیب ہے۔ اور مجلس عزائے حسین میں نہ فاتحہ پڑھنے والا محروم ہے، نہ جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ محروم ہے۔ وہ بھی مرحوم ہے اور ہم بھی مرحوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایصال ثواب کی مجلس عزا میں انسان کا اپنا مفاد شامل ہوتا ہے، اور اسی مفاد تک میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ اطمینان رکھیے، فاتحہ جب بھی پڑھیے ٹھیک ٹھیک پڑھیے، یہ سوچ کے مت پڑھیے کسی اور کے لیے پڑھ رہے، یہ سوچ کے پڑھیے اپنے لیے پڑھ رہے۔ انسان کسی اور کے لیے تو ہو سکتا ہے ایسی ویسی پڑھ لے، ایاکا یہاں رہ جائے، نعبدو وہاں رہ جائے، الفاظ صحیح نہ ہو پائیں، جلدی جلدی، چونکہ ہوتا یہی ہے کہ جی وہ حدیث قصہ خوان پہنچے تو کہا التماس فاتحہ، پھر سوس خان آئے پھر کہا التماس فاتحہ، پھر حدیث خوان پہنچے پھر کہا التماس فاتحہ۔ اتنی فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ کہیں کوئی بور نہ ہو جائے۔ تو بور جب ہو
جب کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہو. اور اب جملہ سن لیجئے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو بڑا مشکل جملہ. یہاں تو ہم پڑھ سکتے کہ ہم مرحوم میں فاتحہ پڑھی جا رہی، لیکن اگر کوئی تقریب عروس ہو، وہاں اگر کہیں دولہا کے لیے فاتحہ، تو جو انجام ہوگا وہ بڑا خوفناک سا ہو سکتا. اس لیے کہ عقل انسان کے پاس اتنی بڑی نہیں ہے کہ مرحوم کے معنی ہی سمجھ لے، فاتحہ کی برکت سمجھ لے. امام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مریض کے قریب پہنچیے، آج کل خدا محفوظ رکھے وبائی امراض سے، خاص اس شہر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. ان بیماریوں کے حوالے سے تیمارداری آسان نہیں رہ گئی. مریض کا دایاں بازو تھام کر اگر آپ تھام سکتے ہیں شرعاً اور اخلاقاً، تو مریض کا دایاں بازو تھام کر 7 ٹائم سورہ الحمد کی تلاوت کریں. 7 مرتبہ سورہ الحمد. مرے ہوئے انسان پر ایک فاتحہ ہوتی ہے، زندہ پہ 7 ہوتی ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں اگر کوئی 7 مرتبہ الحمد کی تلاوت کر کے مریض پر دم کرے، اس کی شفا کا میں ضامن ہوں. اور اگر 7 مرتبہ تلاوت کے بعد مسئلہ حل ہوتا ہوا محسوس نہ ہو تو 70 مرتبہ تلاوت کرے. کیا مطلب ہے کہ جب کبھی ڈوز تبدیل کرنا پڑ جائیں ڈاکٹر کو تو کہتے ہیں ہائی ڈوز دینی پڑیں گی، آپ بڑے کمزور ہو گئے، بیماری بہت سخت ہو گئی ہے. تو 7 ٹائم آپ کے لیے ابتداءً ہے اور 70 ٹائم آپ کے لیے میکسیمم ہے. اور 7ویں امام وسیلہ ہیں. قسم بخدا جب کبھی بدن میں تکلیف ہو، درد ہو، کہیں پر پرابلم ہو، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، بدن پر مقام درد پر ہاتھ رکھیے، درود پڑھیے امام موسی کاظم پر یہ کہہ کر اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر. کم از کم مختصر درود تو ہے، میں طویل نہیں پڑھ رہا کہ یاد نہ رہے آپ کو. اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر. خود عمل کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. شفا ملتی ہے خاص طور سے آنکھوں کی تکلیف میں. 7ویں امام کی شخصیت کا نام لے کر دعا کرنا انتہائی مجرب اور مؤثر ترین عمل ہے.